السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم حالات حاضرات پہ بات کریں گے۔ حسب معمول ہمارے مہمان سید محب اللہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ہم آپ جو بات کریں گے کئی ایشوز ہیں، مگر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ گوادر میں گزشتہ ایک مہینے سے احتجاج ہے، اور اب تو پہلے شاید کچھ لوگ تھے انوالو، اور جیسے اس علاقے کے کئی لوگ انوالو ہیں اس میں، اور انوالو ہوتے جا رہے ہیں، اور جو جلوس نکل رہے ہیں یا جو ان کی ریلیاں نکل رہی ہیں وہ بھی بڑے، حالانکہ اتنا پاپولیٹڈ شہر نہیں ہے، مگر بڑے کافی لوگ آتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مولوی صاحب، یہ جو ایشو آپ نے ذکر کیا، واقعی ایک مہینے سے گوادر کے لوگ، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین شامل ہیں، اور وہ صرف خاموش تماشائی نہیں ہے کہ انہوں نے تعداد بڑھایا ہے اس پروٹیسٹ مارچ کا، لیکن تقریریں کرتی ہیں، ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے مکران اور گوادر کی جو خواتین ہیں۔ تو ایک تو ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے کہ جو بہت ایکٹیو رول پبلک میں اور پولیٹیکل تاریخ میں پہلی بار اس طرح کا رول سامنے آیا ہے۔ اچھا، اب گوادر کے جو ایشوز ہیں جو اس ایک مہینے سے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ بنیاداً 4 بڑے بنیادی، اور بھی ان کی ڈیمانڈ تو کوئی 20 ڈیمانڈز ہیں اس میں، تو لیکن 4 جو ہے وہ سب بہت بڑی ڈیمانڈز ہیں ان کی، وہ زیادہ توجہ کی مستحق ہیں اور ارجنٹلی۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ پیدا کیوں ہوئی ہیں، وہ اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے گوادر ڈیپ سی پورٹ، یہ سی پی ای سی جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ اس کا کراؤن ہے، تاج ہے۔ سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے سی پی ای سی کا وہ یہی ہے، گوادر ڈیپ سی پورٹ۔ یہ سارے جو راستے آ رہے ہیں، جو اکنامک کوریڈور بنا ہے، وہ یہی ہے جو چائنا سے پاکستان میں اندر یہ روڈ آتا ہے، اس کا اختتام جو ہے وہ گوادر پہ ہوتا ہے، اور گوادر سی پورٹ بنے گا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو جو ہم مقامی لوگ ہیں، نہ ہمیں روزگار اس سے ملتا ہے، نہ ہمارے لیے تعلیم ہے، نہ ہمارے لیے صحت ہے، نہ ہمارے لیے روزگار کے مواقع ملتے ہیں، تو یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے جس میں جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا؟ یہ بہت سیریس سا سوال ہے۔ اور نہ صرف یہ گوادر پہ، پر اگر پاکستانی لوگ دیکھیں تو ایسے بہت سے پروجیکٹس ملیں گے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، کہ جس چیز کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اگر مقامی لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہے تو وہ کس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا بڑے آدمیوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا لوگوں کی ڈیولپمنٹ؟ تو سب سے بڑا ان کا ایشو یہ ہے کہ بھائی اس پروجیکٹ میں ہمیں کیا فائدہ؟ اور ان کا ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو سوچو ملک کو کہاں سے فائدہ ملے گا؟ ایک دوسرا بات تو لاجک ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو گوادر اور مکران کوسٹ ہے نا، ان کے جو لوگ ہیں، کیوں، اور انڈسٹری تو وہاں ہے نہیں، زراعت بھی نہیں ہے، سب سے بڑا جو ذریعہ معاش ہے ان کا وہ ہے فشنگ، سمندر میں۔ اب ان کی جو کشتی رانی اور جو مچھلی پکڑتی ہے، وہاں پہ بڑے دوسرے ملکوں کے بھی اور پاکستان کے بھی بڑے ٹرالرز آ گئے ہیں، فشنگ ٹرالرز۔ وہ جو فش کیچ کرتے ہیں اور انڈر سی بھی لے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ایک ہمارے لیے، باقی تو آپ نے کوئی نوکریاں یا دھندا ہمارے لیے پیدا نہیں کیا، جو ہمارے آبا و اجداد کا ایک ذریعہ معاش تھا ہمارا فشنگ کا، وہ بھی ہم سے لیا گیا ہے، اور یہاں بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں، ہمیں
نکلنا ہی جو ہے ہمارے نکلنے کے راستے وہ بھی محدود ہو گئے ہیں. تو ایک دوسرا روزگار جو پہلے تھا وہ بھی محدود ہو گیا ہے ان کا. تیسرا ان کا یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں چونکہ یہ ایران کی بارڈر سے ان کا وہاں بارڈر لگتی ہے ان کی تو یہ ایک بارڈر ٹریڈ ہے. جیسے پاکستان اور چائنا کی جو بارڈر ہے نا گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے. تو یہاں بارڈر ٹریڈ ہوتی تھی ایران کے ساتھ. یہ 4-5 جو اضلاع ہیں جن کی بارڈر ملتی ہے اب وہ بند کر دیا ہے. تو یہ چھوٹے موٹے جو تجارت یا ان کے روزگار کے ذریعے یا چھوٹا موٹا بزنس جو ہے ان کو بجلی جو ہے وہ وہاں سے آتی تھی. کھانے کی چیزیں پیٹرول یا کچھ اور چیزیں ایران سے آتا تھا. وہ ایران سے آتی تھی. اب راستہ اگر وہ بند ہو گیا بارڈر ٹریڈ تو ایک اور جو ان کا ذریعہ معاش تھا روزگار کا وہ بھی بند ہو گیا. تو چوتھی بات یہ تھی کہ بھائی اگر ترقی اسی طرح ہوتی ہے کہ لوگوں میں تعلیم ہو ان کے لیے صحت کا کوئی انتظام ہو تو ہمارے لیے تو وہ نہیں ہے. تو نہ روزگار جو پہلے مچھلیوں والا تھا وہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. نئے روزگار ہمارے نوکریاں اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہمیں نہیں مل رہی ہیں. ایران کے ساتھ بارڈر ٹریڈ بند کر کے جو ہمارا تھوڑا بہت چھوٹے موٹے بزنس ہوتے تھے کھانا پینا کی اشیاء آتی تھی وہ ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے. تعلیم اور صحت اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا ایک حصہ کرتے کہ ہمارے لیے اسکول کالج یونیورسٹیاں ہوتی. ایک دیکھے وہ ایک گوادر میں بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بہت بڑی مشہور پاکستان کے بڑے لوگوں کے وہاں پلاٹس ہے. کراچی لاہور اسلام آباد پشاور اگر نہیں ہیں ان کو گھر کسی کو پلاٹ ملا تو وہ گوادر کے لوگ ہیں. تو بھائی یہ اگر اس طرح ٹریٹمنٹ ہوگی یہ روش ہوگی لوگوں کے ساتھ مقامی لوگوں سے تو ناراضگیاں کیسے نہیں ہوں گی مشکلات ہوں گی. پھر اگر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو پر ایک اور مشکل ہو جاتی ہے. ایک اچھی بات ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کا تدارک کروں گا اور ٹرالرز وغیرہ کا یہ جو غیر قانونی فشنگ ہو رہی ہے اس کو بند کراؤں گا. اس کے ساتھ باقی جو چیزیں ہیں ان پر بھی توجہ دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوا کیوں یہ حالات پیدا کیوں ہوئے کہ اس وقت تک یہاں پہ یہ نوبت آ گئی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے پاکستان اور چین کی حکومت کے درمیان گوادر پورٹ کے متعلق جسے میں نے یہ ایگریمنٹس کیے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ. جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سربراہ ہوتا تھا تو ہوتا کہ اس میں ہم پروویژن ڈالتے ہیں باہر کی ملک کے لوگ یا باہر کی کمپنیاں ملٹی نیشنلز یہاں آتی ہیں نا ان کے ساتھ ہم جو ایگریمنٹ کرتے ہیں تو عموماً 1-2 کلازز اس میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ملازمتیں ہیں اس میں پہلا پریفرنس مقامی لوگوں کو دیا جائے گا. اب یہاں اگر گیس فیلڈز ہے بلوچستان میں بھی ہے سندھ میں بھی ہیں تو وہاں پہ اگر وہاں سے گیس نکالتے ہیں اربوں روپے کی کماتے ہیں لوگ اور اسی علاقے کے لوگ بدین ہو یا کندکوٹ ہو یا گھوٹکی ہو یا لاڑکانہ کے اور شہداد کوٹ ہو اور جو مختلف ہیں اگر مقامی لوگوں کو روزگار نہیں ملتا اور وہاں سے فائدہ اٹھا کے دوسرے لوگوں کا ترقی اور ان کی خوشحالی یا ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے تو اس چیز کا نام ہے کولونیل ماڈل آف ڈیولپمنٹ. یہ ڈیموکریٹک ماڈل آف ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ڈیموکریٹک ماڈل میں سب سے پہلے حق اس علاقے کا ہے جہاں سے وہ سورس آف ڈیولپمنٹ ہے. سورس آف ڈیولپمنٹ جو ہے اگر مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا اور جو 500 میل یا 1000 میل ہے یا 2000 میل دور بیٹھا ہے ان کو بہت فائدہ ملتا ہے تو دنیا میں ایک ہی نام ہے اس کا کولونیل ماڈل آف ڈیولپمنٹ. اچھا اور اوائڈ کرنا چاہیے اس چیز کو. شاہ صاحب یہی چیز سندھ میں بھی ہے مگر دیکھیں
انہوں نے تو احتجاج کیا ہے. یہی چیز جو آپ سندھ میں کوئی 70% سے زیادہ گیس اور پیٹرول دیتے ہیں, وہاں پر امپلائیز کا نمبر وہی ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کی جابس ہیں, لوکل لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہے. ہمارے وہاں کے لوکل جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان سے گاڑیاں لیتے ہیں, نوکروں کی تنخواہیں لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور باقی آبادی کو دبائے رکھا ہے انہوں نے. صاحب میں نے کہا نا یہ کولونیل ماڈل ہے نا, یہ سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, اور یہ کئی چیزوں میں آپ نے نشاندہی کی نا, گیس فیلڈ کی, اور بھی بہت سے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ہمارے جو بیچ میں چودھری بنتے ہیں نا وڈیرے یا مڈل مین, یہ خود بیچتے ہیں عوام کے حقوق. ان کو بیچ کے اپنے لیے 4 پیسے لے لیتے ہیں, 2 گاڑیاں لے لی یا کچھ اور لے لیا. یہ لوگ بیٹھتے ہیں, سب سے ان سے پوچھنا چاہیے یہ جو اسمبلی کس چیز کے لیے ہے, وہاں پہ کوئی یہ ایشو نہیں اٹھاتا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک عرصے سے کولونیل ماڈل آف ڈیولپمنٹ چل رہا ہے, اس لیے مقامی لوگوں کی ترقی نہیں ہوتی, اور جس کی وجہ سے اتنے پروٹیسٹ ہو رہے, اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اگر یہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے, اور اسی طرح پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بھی یہ چیز ہے کہ وہاں لوکل پاپولیشن کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ناظرین, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, امریکہ نے ورچوئل اجلاس بلایا تھا ڈیموکریسی پہ, اور اس میں کوئی 100 سے زیادہ ملک شریک ہوئے. 10 دسمبر کو یہ اجلاس بلایا تھا, اور اس میں پاکستان نے تو بائیکاٹ کیا تھا. چین, روس اور ہنگری کو دعوت نہیں دی گئی تھی. اور اول تو یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک کو, اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ اس ورچوئل اجلاس سے باہر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ رشیا اینڈ چائنا, دے آر اے بگ پاور. اینی وے, ایک تو یہ پاکستان نے جوائن ہی نہیں کیا. 4 سینیٹرز کا وفد آیا, انہوں نے بات چیت کی. اب پاکستان بھی اپنی پوزیشن دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو جتنی خدمت کی ان کے صلے میں ملا کچھ نہیں ہے. امریکہ کی خدمت ہی کرتے جا رہے ہیں ہم نسلوں سے. تو یہ جو پاکستان امریکہ وز امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں, ان کو آج آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور مستقبل میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک امریکہ نے ایک لحاظ سے لیڈ کی اس ایشو پہ کہ امریکن سوسائٹی میں جو تھنک ٹینکس ہیں, اور یورپ میں یا ایشیا میں ایک سوچ ابھر رہی تھی کافی عرصے سے کہ کئی ممالک ہیں جہاں پہ ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں ان کو مختلف حکومتیں ان پر قدغن لگا کے ڈیموکریسی کو شرنک کر رہی ہیں, اس کو گھٹا رہی ہیں. ڈیموکریسی بڑھ نہیں رہی ہے مختلف ملکوں میں. تو اس کے لیے جو بائیڈن صاحب نے ایک یہ ورچوئل سمٹ بلائی ہیڈز آف گورنمنٹس کی. پاکستان کو دعوت ملی, انڈیا کو بھی دعوت ملی, سب کانٹیننٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کی. پاکستان کو دعوت ملی, انڈیا کو دعوت ملی, نیپال کو دعوت ملی, اور میرے خیال میں مالدیوز کو ملی. بنگلہ دیش کو دعوت نہیں ملی, سری لنکا کو دعوت نہیں ملی. اس لیے اور ممالک ہیں, آپ نے چین کا ذکر کیا, روس کا ذکر کیا, ہنگری کا کیا. اسی ساؤتھ ایشیا میں سری لنکا اور بنگلہ دیش یا بھوٹان یا ان کو دعوت نہیں ملی. اب ان کو دعوت نہ ملنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اب ایک لحاظ سے تو ان کی اپنی سوچ ہے نا کہ ہاں کچھ کو ہوگا کہ ہاں ان کے لحاظ میں جو بھی ڈیموکریسی کے لیے نمبرز ہیں ان پہ وہ پورا نہیں اترتے. کچھ سے امریکہ کی ناراضگی ہوگی, کچھ سے کوئی اور مختلف سی وجوہات ہوں گی, کسی کو ملتی ہے دعوت یا نہیں ملتی.
اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے افغانستان کے سلسلے میں ان میں یہ جب سے طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں تو پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں. بہت سے تحفظات ان کو ہیں ہمارے متعلق, ہمیں ہیں ان کے متعلق. تو یہ گیپ ہے دونوں کے درمیان, ایک فاصلہ ہے ان کی سوچ اور ہماری سوچ کے متعلق. اب دوسرے ممالک جاتے ہیں یا نہیں جاتے, مثلا میں اس کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں سارے جو ممالک ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے قومی مفاد میں کیا چیز ہے. فلاں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے, فلاں کو دعوت ملی یا نہیں ملی, بری بات ہے. اگر فلاں کو دعوت نہیں ملی ملنی چاہیے, لیکن ہمیں فیصلہ اپنے قومی مفاد میں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں نہیں گیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے, ایسے نیشنل فیصلے نہیں ہوتے. پھر یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی پاکستان کی جو زیادہ میں زیادہ مشکلات کس نوعیت کی ہیں. ہماری جو مشکلات ہیں وہ زیادہ تر فائنانشل اور اکنامک لحاظ سے ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے, ہمارے یہاں پراسپیرٹی نہیں بڑھ رہی ہے, ہمارے یہاں بلکہ پیچھے جا رہی ہے. ہمارے یہاں ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی نئی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ اقتصادی اور فائنانشل نوعیت کے ہیں. اس وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں قرضے لینے کے لیے, ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے. پھر وہ ایف اے ٹی ایف ہے, اس نے پچھلے 2-1 سال سے ہر 6 مہینے کے بعد پاکستان کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہ ٹیرر فائنانسنگ اور اس قسم کی جو ہے غلط ہیں ایشوز, آپ اس کا سدباب نہیں کر رہے. اب ان سب اداروں میں امریکہ کا بہت بڑا اثر ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ کون سی ہے, وہ امریکہ ہے. اتنی زیادہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے, لیکن جو ہیں اس میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہے وہ امریکہ کو جاتی ہے. آئی ایم ایف پہ امریکہ کا کنٹرول ہے, ورلڈ بینک پہ امریکہ کا اثر ہے, ایف اے ٹی ایف پہ امریکہ کا اثر ہے. تو ہمیں جو دھیرج سے کام لینا چاہیے, میری نظر میں ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے, سب سے تعلقات رکھنے چاہیے. کسی الف یا بے کی وجہ سے دوسرے سے یا جیم کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے ہمیں. تو میرے خیال میں اس بات کو, اب تو خیر کانفرنس ہو چکی ہے اور پاکستان کی فارن آفس نے بیانات دیے ہیں کہ جی ہم آئندہ اچھے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس فیصلے کے خدا نہ کرے کہ کوئی نیگیٹو امپلیکیشنز ہوں. اگر ہوں گے تو اگلی جو ایف اے ٹی ایف ہے اس کی میٹنگ اگلے مہینے 2 میں ہونے والی ہے, تو اس میں پتہ چل جائے گا. اور کیونکہ ریئیکشنز جو ہے یا آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہیں آیا نرم ہوتی ہیں نہیں ہوتی, تو ریئیکشن تو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ نے آیا اس بات کو زیادہ نہیں لیا یا اس بات کو لیا. وہ پہلے بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جہاں دوسرے ممالک کے جو ہیڈز آف گورنمنٹ تھے ان سربراہوں اس کو فون پہ بات کی, لیکن پاکستان کے سربراہ سے انہوں نے فون پہ بات نہیں کی, جس کا پاکستان کے لوگوں کو بڑا ایک کنسرن ہے کہ پاکستان کی اہمیت بہت ہے اور اس کو وہ اہمیت دینی چاہیے. وہ ایشو اب بجائے طور, لیکن قومی مفاد جہاں کرتا ہے تو ایک دروازہ کھل رہا تھا. میری نظر میں پاکستان اگر اس کانفرنس میں شرکت کرتا, اگر وزیر اعظم خود نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے, تو شاید وزیر
خارجہ جو ہے ہمارے وہ پاکستان کی نمائندگی کر سکتے تھے. اب چلا گیا موقع. ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سب سے تعلقات رکھیں. بگاڑنا تعلقات ویسے بھی غلط ہے، لیکن پاکستان کی جو صورت ہے، پاکستان کی اقتصادی حالات ایسے مشکل میں ہے کہ ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. مشکل کیا، بھنور میں ہے، بھنور تو میں. افورڈ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ اس قسم کی کہ آپ ہمیں مدعو کریں، ہم نہیں آئیں گے، اور نہ میں جاؤں گا نہ ہم کسی اور کو بھیجیں گے. یہ میرے خیال میں تھوڑا سا دھیرج، تھوڑا سا تدبر، تھوڑی سی کول ہیڈڈنیس کی ضرورت ہے. اب پاکستان اور امریکہ ویسے بھی یہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں، اس وجہ سے ویسے بھی آپ نے ذکر کیا نا سینیٹرز کا، تو ان کا مین مسئلہ یہی ہے کہ طالبان کے متعلق، اس حکومت کے متعلق پاکستان اور امریکہ میں کون سی کامن انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ان کے آنے کا وہاں سے یہی مقصد ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ ابھی بھی پاکستان اور امریکہ کس لحاظ سے طالبان کو دیکھ رہے ہیں بڑا فرق ہے. تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ بھائی پاکستان اور امریکہ میں ہم آہنگی پیدا ہو. ابھی تو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں. لیکن آیا ہوتا ہے یا نہیں یہ تو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی. لیکن اگین افغانستان میں بھی پاکستان جس طرح پہلے دوحہ کا جو گفتگو تھی امریکہ اور طالبان کے درمیان، وہ بھی تو پاکستان نے کرائی نا. پاکستان نے زور ڈالا طالبان پہ اور وہ دوحہ کانفرنس پہ شریک ہوئے اور امریکہ کے ساتھ تعاون کیا پاکستان نے. تو اب بھی تعاون کرنا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ طالبان پہ تھوڑا سا پریشر ڈالنا چاہیے، کہنا چاہیے. اور ایشو کیا ہے کہ بھائی جو غیر طالبان ہیں ان کو حکومت میں شامل کریں، اور عورتوں کو تعلیم اور نوکریاں ملازمتیں کرنے کا حق ہونا چاہیے. اور تیسرا، افغانستان سے کسی اور ملک کو ٹیررزم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے متعلق الفاظ اور بیانات سے زیادہ پریکٹیکل اور عملی اقدامات ہونے چاہیے. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، چین اور روس بھی یہ چاہتے ہیں، یورپ بھی یہ چاہتے ہیں. اور پاکستان کا سب سے زیادہ اثر ہے طالبان پہ، تو وہ اس لیے بھی ڈیلیگیشن آیا ہوگا کہ آپ خود آفیسز استعمال کر کے ان کو بھی سمجھائے تاکہ پاکستان اور امریکہ کا تعاون افغانستان کے ایشو پہ بھی آپس میں بڑھتا رہے. ناظرین وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، پاکستان، وفاق اور صوبوں میں تو ڈے 1 سے پرابلم ہے. 14 اگست 1947 سے ایشوز ہیں، کیونکہ 1940 کا ریزولوشن ایک چیز کہتا تھا، ابھی بھی جو لگا ہوا ہے، ریاستیں ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد صوبے بنائے گئے، اس کے بعد 1 یونٹ بنا دیا گیا. تو پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے درمیان یہ جو ہم مانگی نہیں رہی ہے اور بلکہ ٹینشن رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی چیزوں نے جنم لیا. نیشنلزم نے جنم لیا، جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا. کیونکہ ایک بڑا صوبہ جو تھا ایسٹ پاکستان جس کو ہم کہتے تھے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا. جو میجورٹی صوبہ تھا وہ چھوڑ گیا انہی باتوں کی وجہ سے کہ وفاق جو ہے وہ منصف نہیں تھا ان کے ساتھ. ان کی سوچ جو تھی یا جو انہوں نے بتایا. اس کے بعد پاکستان کے بقیہ 4 صوبے ہیں، ان کی بھی انفارچونیٹلی ان کو بھی جو وفاق سے ٹریٹمنٹ ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی. خاص طور پہ 3 صوبے بڑے نالان ہیں، سندھ، بلوچستان اور کے پی. اب ان سب چیزوں کو کسی جگہ اس حساب سے 47 کو بھی 72 ایئرس ہو گئے، 72 سال ہو گئے، 74 ایئرس ہو گئے. 75واں سال چل رہا ہے گولڈن پلٹینم جوبلی کا. ابھی تک وہی صورتحال ہے.
وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی نہیں ہے، ٹینشن ہے، تگے دو ہے. اور آج بھی سندھ کی ہم بات کرتے ہیں پرٹیکولر ریفرنس کہ سندھ میں آج بھی جو وفاق ایک بات کرتا ہے، صوبہ دوسری بات کرتا ہے. پھر صوبے میں جو وہ گروہ ہیں یا جو وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وفاق سے منسلک ہیں، وہ پھر اور کوئی بات کرتے ہیں، سندھ کی دو حصوں کی بات کرتے ہیں. اور پھر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں. 18ویں ترمیم ہم نے سوچا اس کے بعد صوبوں کو کافی ٹھیک ہو جائے گا، تو وفاق بھی اس بات کو سمجھے گا. اب لگ رہا ہے کہ وفاق 18ویں ترمیم کو ہضم نہیں کر پا رہا ہے. ایک یہ پوائنٹس بھی ہیں. اب اس پہ اگر چیف منسٹر میں صوبائی اسمبلی میں تقریر کی کہ ہمیں اس طرح مت کریں کہ لوگ دوسری چیز سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، سندھ کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہ کریں. اس پہ مرکزی حکومت کا وزیر کہتا ہے کہ یہ آئین کی جو ہے وہ بھنجکڑی ہے، یا اس کو آپ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. اس سے اور ہمارے لنگوسٹک گروپس کہتے رہے ہیں کہ ہم صوبے کو 2 حصوں میں بانٹ دیں گے. وہ اس پہ بات نہیں ہوتی. وہ بھی ایک آئین کا حصہ ہے. آفٹر آل ایسے کو کیسے بات کرتا ہے؟ ایک کوئی مائنورٹی یہ بات کر دے تو میجورٹی کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ اینی وے، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مستقبل میں کوئی حالات کی بہتری ہے، آنے کی کوئی گنجائش ہے، کچھ سوچ ہے؟ کیونکہ وی ہیو پیڈ ہائی پرائز. ہم نے جب صوبوں کو میل ٹریٹ کیا تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. اب ہم محتمل نہیں ہو سکتے اس طرح کی ایسی چیز کو، ایکسیڈنٹ کو. تو ہمیں کس طرح کی سوچ ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے اور صاحب آپ نے بہت ہی اچھا بیک گراؤنڈ دیا کہ بدقسمتی سے شروع سے ہی آزادی ملنے کے بعد وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک چپکلش، ایک ٹگ آف وار خواہ مخواہ پیدا کی گئی. ایک لحاظ سے وہ کیوں پیدا کی گئی؟ ایک اکثر مجھے اس آدمی کی وزڈم یاد آتی ہے. ایک صاحب ہیں شوکت حیات، وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی تھے پاکستان بننے کے بعد بھی. اور وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور قائد اعظم کے بھی بڑے قریب تھے وہ. اور جب 47 کے بعد صوبے بنے، ویسٹ پنجاب کا صوبہ بنا تو یہ اس میں منسٹر ہوئے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی یہ رہی ہے ہماری کہ ہمارے حکمران ایسے آئے ہیں جن کو پاکستان کے جو علاقے ہیں نہ ان کی تاریخ کا ان کو علم ہے، نہ پاکستان کے علاقوں کی جو جغرافیہ ہے نہ اس کو علم ہے. They know neither history nor geography of the areas which comprise Pakistan. اس قسم کے نادان، اگنورنٹ اور بڑے ایروگنٹ، پھر کیونکہ وہ کولونیل پاور اور کولونیل قوانین جو تھے 1935 کے، انہی کے تحت اس ملک پہ کافی عرصے تک حکمرانی کرتے رہے. آپ نے نشاندہی کی کہ 4 مہینے کے بعد اگست 47 میں یہ ملک آزاد ہوا، اور 4 مہینے کے بعد دسمبر 47 میں جو کیبنٹ تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ایسٹ پاکستان کے لوگ جو 56% تھے پاکستان کی پاپولیشن کے، اور ان کی زبان جو تھی بنگلہ،
وہ برے صغیر کی بہت بڑی پرانی اور بہت ہائیلی ڈیولپڈ لینگویج تھی. اس کو تسلیم نہیں کیا کہ 56% پاپولیشن کی جو زبان ہے جو سارے برے صغیر میں بہت ہی ڈیولپڈ ہے. اور کتنی ڈیولپڈ ہے کہ اس زبان کا جو شاعر ہے رابندر ناتھ ٹیگور، وہ ساری ایشیا کا پہلا آدمی ہے جس کو نوبل پرائز فار لٹریچر ملا. کسی اور زبان میں کسی کو نہیں ملا، نہ مدراسی، نہ گجراتی، نہ اردو، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ پشتو، نہ کوئی. بنگلہ زبان کے شاعر کو نہ چینی کو ملا، نہ جیپنیز کو ملا، نہ عرب کو ملا. اس زبان کی ترقی آپ دیکھیں کہاں تک تھی. ایشیا میں کسی کو نوبل پرائز فار لٹریچر نہیں ملا. اس کو وہ نوبل پرائز ملا کب؟ 1931 میں. اس کے بعد، بلکہ اس سے بھی پہلے، اس کے بعد جو ہے دسمبر 47 میں پاکستان کی سینٹرل حکومت کہتی ہے کہ نہیں، یہ زبان جو ہے بھلے 56% کی ہو لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہماری یہ قومی زبان ہے اردو کے ساتھ. بھائی آپ اتنا تعصب دکھائیں گے تو بنیاد تعصب کی تو آپ نے خود ڈالی نا. اس لیے تو وہ شوکت حیات نے جو کتاب میں کہا کہ بھائی نہ ان کو تاریخ کا علم ہے نہ جغرافیہ کا علم ہے، کہ یہ جو علاقے جو پاکستان جن میں ہے یہ اس میں رہتے ہی نہیں تھے، تو اس کو علم کہاں سے ہوگا یہاں کی تاریخ کا. تو وہاں سے یہ ایک امپیریل موڈ آف گورننس، یعنی یہ وائس رائے ہوتا تھا اور گورنر جنرل ہوتا تھا اور وہ حکمرانی کرتا تھا. اب وہ گورا بادشاہ چلا گیا تو پھر ایک براؤن قسم کا بادشاہ وہ آ گیا اور اس نے وہی انگریزوں والا قانون چلا کے. تو ملک میں یہ ماڈل آف گورننس جو تھا وہ اینٹی ڈیموکریٹک تھا. اس میں نہ لوگوں کے حقوق نہ صوبوں کے حقوق. ایک کوشش جو ہوئی اور ایک آدھا ملک گنوانے کے بعد، وہ کوشش ہوئی 1973 کے آئین میں کہ اس ملک کو اکٹھا اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ ہے ایک جمہوری آئین جو عوام کے نمائندے یا عوام کے لوگوں کی اپنی کنسنٹ اور منظوری سے ایک دستاویز بنے. تو یہ ملک کے لیے سب سے اہم بات ہے. وہ آئین بھی 4 سال کے بعد اس کو بھی چلتا کر دیا گیا 77 میں. پھر بڑی مشکل سے 18ویں امینڈمنٹ میں اور یہ 2010 میں جا کے اس کو واپس لایا گیا کہ اس کی اصلی شکل تھوڑی بہت ابھی بھی اس میں کوئی ہیں خامیاں لیکن جو دور نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی اس کو رکھا گیا کہ ہاں ایک آئینی شکل ہونی چاہیے. تو پھر بات یہ ہے کہ اب اس کے متعلق اتنے نقصانات پاکستان نے اٹھائے ہیں تو کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے. کہ آیا ہم نے سبق نہ سیکھنا ہے؟ اور یہ جو جن بیانات کا آپ ذکر کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ چیف منسٹر نے یہ کہا اور وہاں سے فیضل وزیر نے یہ کہا. اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دوسرے کچھ لوگ دیتے رہے ہیں کافی عرصے سے. کوئی اس پہ کرٹیسائز نہیں ہونی چاہیے. غلط بیان کوئی بھی دے ہونی چاہیے کرٹیسزم، لیکن سب پہ ہونی چاہیے. اور آج کل جو ہے چونکہ لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز ہونے والی ہے 4 صوبوں میں، تو بجائے اس کے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ چاہے وفاق کے ہوں چاہے صوبوں کے ہوں، چاہے حکومت میں ہوں چاہے باہر ہوں، اب وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو اکٹھا کریں، وہ لوگوں میں تضادات اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے بیانات نہ دیں.
غلط ہے. وفاق پہلے ہی نقصان اٹھا چکا ہے اور معمولی چھوٹے فائدے کے لیے اس قسم کے بیانات نہ دیں. تو ایک ذمہ داری سے چلے. یہ ملک جو ہے اتنے صدمے اٹھانے کے بعد اس قسم کے نفرت انگیز بیانات برداشت نہیں کر سکتا. ہر ایک کو ذمہ داری سے اور وہ بیانات دینے چاہیے تاکہ سب اکٹھے رہیں. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. مہربانی شاہ صاحب. پروگرام اختتام پذیر ہوا. السلام علیکم.